فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ مجلس کے ارکان اسمبلی نے وزیر برائے سنیماٹوگرافی تلاسانی شرینواس یادو سے ملاقات کی اور میمورنڈم پیش کیا کہ وہ تیلگو فلم FIR کے پوسٹر میں ہیرو کے چہرے پر چھپے عربی الفاظ کلمہ طیبہ کو ہٹانے کے لیے فوری کارروائی کرے، کیونکہ اس سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے۔ وزیر شرینواس یادو سے آدرش نگر میں MLA کوارٹرز میں واقع ان کے دفتر میں مجلس کے معتمد و رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے نامپلی اور کاروان کے رکن اسمبلی جعفر حسین معراج اور کوثر محی الدین کے ساتھ مل کر ایک یادداشت پیش کی، جس پر فوری ردعمل دیتے ہوئے وزیر شرینواس یادو نے فلم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے عہدیداروں سے فون پر بات کی اور فوراً طور پر FIR فلم کے نمائندوں سے بات کر کے انہیں عربی الفاظ کو ہٹانے کے لیے جلد از جلد اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ ڈرائیونگ لائسنس، رجسٹریشن سرٹیفکیٹ وغیرہ جیسے RTA دستاویزات کو محفوظ کرنے کے لیے سمارٹ کارڈز کی کمی اس مہینے ختم ہونے والی ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نئے ڈیزائن کے ساتھ نئے کارڈز متعارف کرانے کے لیے تیار ہے اور یہ 15 فروری سے جاری کیے جائیں گے۔ دیر سے محکمے کو سمارٹ کارڈز کی کمی کا سامنا ہے۔ اس کی وجہ سے RTA دستاویزات کے اجرا میں تاخیر ہوئی، کیونکہ تقریباً تمام RTA دفاتر میں گاڑی چلانے والوں کو 45 دنوں سے زیادہ انتظار کرنا پڑا۔ قواعد کے مطابق حکام رجسٹریشن کے عمل کی تکمیل کے بعد سب سے پہلے جوابی پرچے جاری کرتے ہیں۔ پرچی 7 دنوں کے لیے کارآمد ہے۔ RTA ذرائع کے مطابق حکام نے مہاراشٹر سے ایک نئے ٹھیکیدار کو شامل کیا ہے، جسے محکمے کو نئے سمارٹ کارڈز فراہم کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ وہ ایک چپ کے ساتھ ہلکے سبز ہیں۔ RC میں مالک کی تصویر، نام اور پتے کے علاوہ چیسس، انجن نمبرز اور دیگر تفصیلات کے ساتھ گاڑیوں کے معیار BS 456 کی تفصیلات بھی شامل ہیں۔ اسی طرح ڈرائیونگ لائسنس ہلکے سبز رنگ کے ہوں گے۔ ان کے پاس ایک QR کوڈ ہوگا جس میں رجسٹریشن نمبر، رجسٹریشن کی تاریخ اور اس کی درستگی جیسی تفصیلات بھی ہوں گی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے وزیر اعظم نریندر مودی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریاست کے ساتھ قدم پہ قدم پر ناانصافی کی جا رہی۔ مرکز کی BJP حکومت کی جانب سے تلنگانہ کے قیام سے اب تک ریاست کے ساتھ ہر قدم پر ناانصافی کی گئی، ریاست کے ساتھ سوتیلا رویہ اپنایا جا رہا، مقام پر نظر انداز کیا گیا۔ انہوں نے نریندر مودی کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کی عوام سے لگا لینے پر دہلی کے قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ انہوں نے انتباہ دیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو اقتدار سے بے دخل کرنے اور انہیں ملک سے روانہ ہو جانے پر مجبور کرنے تک وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے BJP قائدین کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کے نام پر نہ آئیں۔ انہوں نے انتباہ دیا کہ برقی اصلاحات کے نام پر کسانوں کو دھوکہ دینے پر خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ KCR نے واضح کیا کہ اگر ان کی جان جاتی ہے تو جائے، لیکن کنوؤں کے پاس موٹرز کا برقی میٹر نہیں لگائے جائیں گے۔ وہ جنگاؤں کے یشونت پور میں منعقدہ جلسے عام سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ انہیں چھونے پر ایسی کارروائی کی جائے گی کہ ان کا پتہ بھی نہیں ملے گا۔ چیف منسٹر تلنگانہ نے مزید کہا کہ نریندر مودی ہوشیار، ہم تلنگانہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم شیر کی اولاد ہیں۔ تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن بسوں کو گلوبل پوزیشننگ سسٹم GPS سے جوڑنے کی پہل کے ساتھ آ رہا، تاکہ مسافروں کو بسوں کی آمد کا صحیح وقت معلوم ہو سکے۔ تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کو ایپ پر مبنی ٹیکسی جمع کرنے والوں سے سخت مقابلے کا سامنا کرنا پڑ رہا، جو مسافروں کو آمد کے متوقع وقت اور دیگر تفصیلات سے آگاہ کرنے کا فائدہ رکھتے ہیں۔ مسافروں کی جانب سے RTC بسوں کے لیے بھی ایسی ہی سہولت فراہم کرنے کا مطالبہ
مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن اب مسافروں کو پیشگی معلومات فراہم کرنے پر توجہ دے رہے تاکہ وہ اس کے مطابق سفر کی منصوبہ بندی کر سکیں۔ حکام کے مطابق کارپوریشن نے ہوائی اڈے جانے والے راستے پر GPS پر مبنی نظام شروع کیا تھا۔ سسٹم کی جانچ کی جا رہی اور ایئرپورٹ سے واپسی کے سفر میں کچھ تکنیکی مسائل سامنے آئے، اس مسئلے کو جلد ہی حل کر لیا جائے گا اور مسافر موبائل فون کے ذریعے بس کی معلومات حاصل کر سکیں گے۔ شہر حیدرآباد کا 400 سالہ قدیم تاریخی پرانا پل زب و حالی کا شکار ہو چکا ہے۔ تاریخ میں اس کی اس لیے بھی اہمیت ہے کہ یہ شہر کا سب سے پہلا برج ہے جس کو 1578 میں ابراہیم قلی قطب شاہ نے تعمیر کروایا۔ قلعہ گولکنڈہ سے برائے کاروان پرانے شہر پہنچنے کے لیے یہ پرانا پل تعمیر کیا گیا تھا۔ آصف جاہی دور میں تعمیر شدہ اس پل کی کئی تاریخی اہمیت و خاصیت ہے، لیکن اس کو مرکزی و ریاستی حکومتوں کی جانب سے نظر انداز کیا جا رہا۔ 400 سال کے دوران 2-3 مرتبہ بڑے سیلاب آنے کی وجہ سے جو بھی معمولی نقصانات ہوئے تھے اس کو دور آصفیہ جاہی کے حکمرانوں نے درست کرایا تھا۔ فی الحال اس مارکیٹ پر ترکاری فروخت کی جا رہی، بعض مقامات پر پل کی دیواروں کو نقصان بھی پہنچا ہے جس سے پل کے لیے خطرات پیدا ہوئے۔ مرکزی وزیر سیاحت جی کشن ریڈی اور ریاستی وزیر سیاحت وی سنواس گوڑ کو پرانا پل پر توجہ دیتے ہوئے تاریخی ورثے کو تحفظ کرنے اور اس کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ مرکزی وزیر روڈ ٹرانسپورٹ اور ہائی ویز نتن گڈکری نے کہا ہے کہ گاڑی چلاتے ہوئے فون پر بات کرنا اب جرم کی تعریف میں نہیں آئے گا۔ اس کے لیے نئے قوانین بنائے گئے ہیں جس میں ڈرائیونگ کے دوران فون پر بات کرنے کو جرم کے زمرے سے باہر رکھا گیا ہے۔ تاہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گاڑی چلاتے ہوئے اپنے ہاتھ سے فون پر لگا کر بات کریں۔ آپ فون پر صرف اسی صورت میں بات کر سکتے ہیں جب آپ بہت سے دوسرے اصولوں پر عمل کریں۔ قومی میڈیا کے مطابق لوک سبھا میں دیے گئے ایک بیان میں نتن گڈکری نے کہا کہ گاڑی میں فون پر بات کرنے کے لیے کچھ اصولوں پر عمل کرنا ہوگا۔ بیان کے مطابق گاڑی میں فون پر بات کرنے کی اجازت صرف اسی صورت میں دی جائے گی جب موبائل فون ہینڈز فری کے ساتھ لگایا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ہینڈز فری پر بات کرتے ہیں تو اس کا چالان نہیں کاٹا جائے گا۔ اس کے علاوہ فون گاڑی میں رکھا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہینڈز فری پر بات کرنے کے لیے فون کا جیب میں ہونا ضروری ہے۔ امکان ہے کہ بہت جلد اس کا سرکاری طور پر اعلان کیا جائے گا۔ IPL کی نیلامی میں ٹیم انڈیا کے اوپنر شریاس ایار اور جنوبی افریقہ کے تیز گیند باز گیسو بادا کو بھاری قیمت پر فروخت کیا گیا۔ پنجاب کنگز نے ہندوستانی اوپنر شیکھر دھون کو 8 کروڑ 25 لاکھ روپے میں اور ربادہ کو 9 کروڑ 25 لاکھ روپے میں خریدا ہے۔ کمنز کو کولکتہ نائٹ رائڈرز نے 7 کروڑ 25 لاکھ روپے میں اور بولٹ کو 8 کروڑ روپے میں، سٹار اسپنر روی چندرن اشون کو راجستھان رائلز نے 5 کروڑ میں اور سینئر فاسٹ بالر محمد شمی کو گجرات ٹائٹن نے 6 کروڑ 25 لاکھ روپے میں خریدا ہے۔ بنگلور چیلنجرز نے جنوبی افریقہ کے سینئر بلے باز فاف ڈپلوسی کو 7 کروڑ میں اور دہلی کیپٹلز نے آسٹریلوی اوپنر ڈیوڈ وارنر کو 6 کروڑ 25 لاکھ روپے میں خریدا ہے۔ لکھنؤ کی ٹیم نے پروٹیز اوپنر کوئٹن ڈیکاک کو 6 کروڑ 75 لاکھ روپے میں حاصل کیا ہے۔ کولکتہ کی ٹیم نے شاندار بلے باز شریاس ایار کو 12 کروڑ 25 لاکھ روپے میں خرید لیا۔ یہ اس سیزن میں ہونے والی اب تک کی سب سے زیادہ نیلامی ہے۔ کرناٹک میں چل رہے حجاب تنازع پر بیرون ملک سے رد عمل ظاہر کیے جانے کے بعد آج ہندوستان نے اپنا موقف پیش کرتے ہوئے کہا کہ اندرونی مسائل پر کسی خاص مقصد سے کیے تبصرے قابل قبول نہیں۔ خیال رہے کہ دنیا بھر میں مذہبی آزادی پر نظر رکھنے اور اس پر رپورٹ کرنے والے امریکی حکومت کے ادارے عالمی آزادی مذہب IRF نے مسلمان طالبات کے کالج کیمپس میں حجاب پہننے کے مطالبے پر پیدا ہونے والے تنازع کے حوالے سے کرناٹک حکومت کو تنقید
کا نشانہ بنایا۔ وزارت برائے امور خارجہ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرناٹک کے کچھ تعلیمی اداروں میں ڈریس کوڈ سے متعلق معاملہ کرناٹک ہائی کورٹ میں زیر غور ہے۔ ہمارے آئینی فریم ورک اور نظام کے علاوہ ہمارے جمہوری اقدار اور پالیسی اس طرح کے مسائل کو حل کرنے کے اہل ہیں۔ ہندوستان سے جو اچھی طرح واقف ہیں وہ اس حقیقت کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارے اندرونی مسائل پر متحرک تبصرے خوش آئند نہیں۔ کرناٹک تنازع کا حوالہ دیتے ہوئے IRF کے سفیر راشد حسین نے ٹویٹ کیا، مذہبی آزادی میں کسی کو بھی مذہبی لباس کا انتخاب کرنے کی آزادی شامل ہے۔ بھارتی ریاست کرناٹک کو اس بات کا تعین نہیں کرنا چاہیے۔ اسکولوں میں حجاب پر پابندی مذہبی آزادی کی خلاف ورزی ہے۔ یہ خواتین اور لڑکیوں کو بدنام اور پسماندہ کرتی ہے۔ اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے کہا ہے کہ حلف برداری کے فوراً بعد نئی BJP حکومت ریاست میں یکساں سول کوڈ کا مسودہ تیار کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے گی۔ یہ یکساں سول کوڈ لوگوں کے لیے شادیوں، طلاق، زمین جائیداد اور وراثت سے متعلق تمام یکساں قوانین فراہم کرے گا، خواہ ان کا عقیدہ کچھ بھی ہو۔ موجودہ ہجری سال کی پہلی شش ماہی کے دوران مسجد حرام میں زمزم پانی دینے کے محکمے نے زمزم کے پانی کی 8 ملین ایک بار استعمال کی بوتلیں فراہم کی۔ ان بوتلوں میں 200 ملی لیٹر پانی ڈالا جاتا ہے۔ زمزم کی یہ بوتلیں مسجد الحرام کے عازمین میں تقسیم کی گئی۔ اس کے علاوہ 38 کروڑ لیٹر پانی بھی تقسیم کیا گیا۔ زمزم کا پانی 5221 زمزم کنٹینرز اور 30 گاڑیوں اور خصوصی گاڑیوں کے ذریعے مسجد حرام میں پہنچایا اور تقسیم کیا جاتا ہے۔ صدارت عامہ برائے امور حرمین شریفین نے حال ہی میں 2 حرمین میں آنے والے زائرین کو زمزم کا پانی تقسیم کرنے میں مہارت رکھنے والے متعدد روبوٹ تیار کیے ہیں۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی کے اوور کی جنرل پریزیڈنسی نے ایک سمارٹ روبوٹ کا افتتاح کیا ہے۔ یہ روبوٹ انسانی لمس کے بغیر مسجد حرام میں آنے والوں کے درمیان آب زمزم کی بوتلیں تقسیم کرے گا۔ اس موقع پر مسجد حرام اور مسجد نبوی کے امور کے نگران اعلیٰ ڈاکٹر عبدالرحمان السدیس کا کہنا تھا کہ جدید ٹیکنالوجی سماجی خدمات کے لیے مسخر ہو چکی ہیں، بالخصوص جبکہ کورونا وائرس کی وبا کا پھیلاؤ عام ہو گیا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی اب مسجد حرام کے زائرین کے تحفظ و سلامتی کے واسطے استعمال میں آئے گی۔ سعودی عرب نے اپنے شہریوں کے لیے نیا پاسپورٹ متعارف کروایا ہے۔ نئے سعودی الیکٹرانک پاسپورٹ کا اجرا سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف نے ریاض میں ڈائریکٹوریٹ جنرل آف پاسپورٹ کے دورے کے دوران کیا۔ رپورٹ کے مطابق نئے پاسپورٹ میں جدید ترین سیکیورٹی فیچرز اور جمالیاتی ڈیزائن موجود ہیں۔ اسے بین الاقوامی سفری دستاویزات میں استعمال ہونے والی اعلیٰ ترین تکنیکی خصوصیات اور جدید حفاظتی خصوصیات کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے۔ الیکٹرانک چپ کے ساتھ پاسپورٹ ہولڈرز کے ذاتی ڈیٹا اور تصاویر کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ ایک تصدیقی خصوصیت بھی ہے جسے بین الاقوامی سرحدوں پر سمارٹ گیٹس پر آٹو سکین کیا جا سکتا ہے۔ کینیڈا امریکہ کی سرحد پر کورونا کے پیش نظر لازمی ٹیکہ کاری کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ عدالتی حکم امتناعی کے بعد بھی مظاہرین نے امریکہ اور کینیڈا کی سرحد کے ساتھ ایک بڑے تجارتی پل کو بلاک کرنا جاری رکھا ہوا ہے۔ اس سے قبل کینیڈا کے ایک جج نے حکام کو حکم دیا تھا کہ وہ شام 7 بجے سے شروع ہونے والی ناکہ بندی کو ہٹا دے۔ اطلاعات کے مطابق کئی سو مظاہرین بین الاقوامی پل کی طرف جانے والی سڑک پر جمع ہو گئے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ جنوری کے وسط میں ٹرک ڈرائیوروں، کسانوں اور دیگر کینیڈینوں نے کینیڈا میں لازمی ویکسینیشن کے خلاف پرامن عوامی احتجاج شروع کر دیا ہے۔ ٹرک چلانے والوں نے کئی امریکی کینیڈا سرحدوں کو بھی بلاک کر دیا ہے، جس میں ایمبیسڈر برج جو ڈیٹرائٹ مشیگن اور ونڈسر اونٹاریو کو ملاتا ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔